آپ جو ہے نا زمانے کے تقاضوں کو شریعت میں رہتے ہوئے پورا کر سکتے ہیں. مولوی جم میں جا سکتا ہے, ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے, دوڑ بھی سکتا ہے, کھیل بھی سکتا ہے. اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, مگر ایک دائرہ کار میں جیسے کہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ہر علاقے کا, ہر ایریے کا ایک کلچر ہوتا ہے. اب وہاں کی ضرورت ہے, یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس میں, اور ہمیں اپنے اذہان کھلے رکھنے چاہیے نا. اسلام نے تنگ نظری کا بیان تو نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ اہل عرب کی تہذیب کو, کلچر کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے ان کو سمجھایا, اور وہ آسانی سے سمجھ گئے. تو یہ بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے, اس میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور یہ شرط جیتنا چاہتے ہیں, آج ہم آپ کو ایوری سنگل کالر کو ہم لوگ, ہمارے پاس کتنی شرطس ہیں؟ 50 شرطس ہیں. 50 شرطس ہیں. ہم لوگ آج 25 دے دیں, کل 25 دے دیں, یا پوری 50 آج ہی دیں گے؟ بتا دیجئے مجھے. یا تم ہم کل بھی 50 دے سکتے ہو؟ میسج تو جو ہے جتنے لوگوں کو پہنچے تو پھر کل بھی 50 مل جائیں گے. آپ دے دیں. اور جی آج 50 اور کل بھی 50 شرط. دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. آج 50. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کے لیے ایک شرٹ لوں گا بھائی. مفتی صاحب کو شرٹ میں مفتی, اور مفتی صاحب کل آپ پہن کے آئیں گے. یہ نہیں سر, یہ ہوگا اندر پہن کے آؤں گا. اچھا آلرائٹ. منائل السلام علیکم. ان مائک. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کیا کرتی ہیں؟ اسٹڈی. کون سی کلاس میں؟ 7 میں. اوکے. اور آگے چل کے کیا پلاننگ ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. ریلی؟ ڈاکٹر بن کے علاج کریں گی؟ پکا؟ فیس چارج کیا کریں گی بہت زیادہ؟ نہیں, تھوڑی کم فیس لیں گی. جی. فرض کریں کہ اگر کوئی میرے جیسا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, پلیز آپ مجھے فری میرا علاج کر دیں, تو کر دیں گی؟ جی. اور پھر میں یہ بھی کہوں ڈاکٹر صاحب میرے پاس گھر بھی نہیں ہے, پلیز مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گی؟ نیا گھر دلا دوں گی. لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھیں گی؟ نہیں. بہت غلط بات ہے. یہ کیا ہے مطلب؟ اچھا آج آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ میں آج نعت سناؤں گی, میرے نبی سے میرا رشتہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ, لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا, اپنا سب کچھ گنبد خضرا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے, بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا, دونوں جہاں میں ان کا چرچا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی
जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब है फिर, जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब है फिर, उन आँखों Once again, ji, Assalamu alaikum, or joining with us the newest panelist in our team, Hakeem Sajid Saab. Assalamu alaikum. वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे पूरे जा रहे हैं? जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। ये उठाना पड़ता है, कोई बात नहीं। हकीम साहब, आपसे शुरू करते हैं। जी जी। रोजे में लोगों का वेट बढ़ जाता है, ये शिकायत तो होती, तो हिकमत के पास कोई ऐसी दवा है जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके? ये असल में रोज़ा ही हिकमत है अगर हम समझ लें तो, और अल्लाह रब्बे करीम के इरशाद पर अगर हम अमल कर लें तो और हमारे लिए बेहतर हो सकता है कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, ज्यादती ना करो। तो जब आप ज्यादती करते हैं और रोज़ा रखने के लिए ये समझ लेते हैं कि अब मुझे सहरी भी इतनी करनी है कि शायद इशा तक मुझे सिर्फ यहाँ तक भरा रहे और ज़रूरत ही ना हो, और इफ्तार के बाद भी इतना खाने की कोशिश करते हैं कि उससे फिर अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे तो भाई इतना खाते क्यों हो जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस पर अमल करें। अगर आप इन्हीं स्पिरिट नहीं समझ रहे रोज़े की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करने का बेहतरीन मौका है। या आप देखें शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद अलैहि रहमा फरमाते थे हमेशा कि एक नाश्ता और एक खाना। तो वो फिलॉसफी थी, यानी जो अल्लाह रब्बे करीम जिसने इस इंसान को, इस हैरतनाक मशीन को बनाया है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है कि इस मशीन को किस तरह से चलाया जा सकता है या चल सकती है। तो उसने हमें मतलब गाइडलाइन बेनतहा हैं अपनी किताब में भी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी हम तक बातें पहुंचाई। तो उसमें यही था कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए, लेकिन हम तीनों हिस्से ही खाने से, समोसे से और इससे उससे भर लेना चाहते हैं। अच्छा, आप तो मतलब जो बातें कर रहे हैं, आपने तो जिंदगी में कभी समोसे देखे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह खाएं। मैं आज आपके अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे, मतलब ये क्या बात है? झूठ बंदा बोलते दूसरों को नसीहत करते, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाता हूँ। एग्जैक्टली मेरी बात सुनो, एक लिमिट में मेरी सुन लीजिए जी। मैंने कहा ना, मैंने शुरू का अगर आप स्टेटमेंट पे देखें जो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज के जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी अखबारात हैं, मीडिया भरा पड़ा है कि जी आप ये ना खाएं, वो ना खाएं। अरे भाई तो फिर क्या खाएं? तो आपका शो या आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो सब जानते हैं, मैं भी उसका गवाह हूं कि आप वो काम करने की कोशिश करते हैं कि जो जरा सा हटकर हो लेकिन हकीकत हो, वो वाली हकीकत जो छुपी हुई है, उस हकीकत को आप उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी मुझे खुशी हुई जब आपने मुझे कॉल किया, तो मैं यही चाहता था कि आपके शो के जरिए ये बताया जाए कि ये समोसे भी खाए जा सकते हैं, खाए जा सकते हैं, बिल्कुल खाए जा सकते हैं। बात करेंगे, लेकिन नुसरत का एक इस्तिखारा है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। नुसरत लाहौर से टेलीफोन कर रही हैं हमको। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है शायद, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल, मुझे इस्तिखारा करवाना अपना। जी बताइए। पता नहीं क्यों ना पूछे अर्से से ना मियां बीवी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती, मुझे गुस्सा आता, बार दिल नहीं करता फिर बात मानने को, हर वक्त आगे से गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है। अच्छा, तो मुझे अपना इस्तिखारा करवाना था, कोई बंदिश वगैरह तो नहीं थी मेरे साथ की। अच्छा ये बताइए, आपकी मदर का नाम क्या है? हमीदी। शोहर का नाम? शोहर का नाम? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद। कोई तखल्लुस करते हैं, मजबूर, बेकस, बेबस? बहुत। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बंदिश है, ना जादू है, कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक नामों का आप सहारा लें। और अगर कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई ज़हनी अजहान की कुछ गलतियां हैं, तो उसको दुरुस्त कर लें। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताइए, गुस्सा किस बात पे आता है आपको शौहर की? किस जैसे कोई बात ना माने तो गुस्सा हो जाता है, ये तो बात नहीं मानते, बात तो बिल्कुल, बात क्या मानती नहीं। शादी को कितने दिन हो गए? शादी को 15 साल हो गए। खुदा का वास्ता कुछ भी करो यार, आपको गुस्सा है नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्यों फिक्र कर रही हैं? कोई मसला नहीं है। सब्र और तहम्मुल से थोड़ा काम लें, और जो
ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہو جائے گا. میں بالکل ٹھیک رہتی تھی, پتہ نہیں کیوں اب اچانک سے غصہ چڑچڑا پانا ہو گیا. بات بات سے دیکھتے اس کو غصہ آ جاتا ہے, ایسے آتے ہیں گھر میں طبیعت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ان کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا ہے آپ کو؟ ساحر ان کی ایج پوچھ رہے. اچھا ایک سیکنڈ, یہ یار آپ لوگ ہر چیز کو سنجیدگی کی طرف نہیں لے ساحر بھائی, جاتے اصل میں دیکھیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں اصل میں ہوا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں سچ میں ہوا کیا ہے. جب آپ 15 سال کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا, تو اٹس اے ویری سمپل فیکٹ کہ جب آپ اسے دیکیں گے 15 سال ڈیلی. نہیں ساحر بھائی, ایسا نہیں ہے ضروری. لوگ 30 سال سے بھی رہ رہے ہیں, بڑی پیار محبت سے رہ رہے ہیں. مذاق کر رہا ہوں. جی جی, آپ سنجیدہ تو وہ بات یہ ہے, اصل میں ہوتا بھی ہے, جادو ٹونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جادو ٹونا ہو. ان کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. کچھ ذہن کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, طبیعت کا مزاج کے چڑچڑ, مگر ایک اس میں باری تعالیٰ میں بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, جس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اگر ذہن یا جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. یا قدوس یا باری یا قدوس یا باری, صبح شام آپ 300 بار پڑھا کریں, انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ کا ذہن بھی ہلکا ہو جائے گا اور محبت بھی ہلکا. اچھا, اور آپ کی عمر کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہی ہیں آن اے سیریس نوٹ, ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہی ہیں آپ کی عمر کیا ہے؟ اچھا, کال جو ہے وہ نکل گئی. عمر کا کیا؟ ایکچولی جیسے ہمارے ہاں ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد پیشنٹ اکثر ہیموگلوبن ان کا کم ہوتا ہے, پیشنٹ کو انیمیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک خون کی کمی بیسک نیڈ ہے باڈی کی, اگر آپ کو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کے اندر ڈپریشن, چڑچڑاپن, اور وہی بات ہے کہ خود کو بھی بہاریں ذرا کم رہتی ہے, چہرے کو, بالوں کو, تو وہ ویسی میاں دیکھ کے چڑھ جائے کہ بیگم اتنی اجاڑ بیابان پر آئی نہیں ہے, اور اندر سے ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہو رہی. بناؤ سوارو اپنے شوہروں کے بیسیکلی, تاکہ وہ دیکھ کر تم سے تسکین حاصل جیسے کریں. کسی کی 20 سال ہو گئے ہیں تو اب پتہ نہیں ہمارے ہاں ارلی میرجز کا, جلدی پریگننسیز کا. حکیم صاحب, آپ تسکین پاتے ہیں کس چیز سے؟ اٹس اے مارننگ شو, تھوڑا سا ہیومر بہت ضروری ہوتا ہے. شادی کو کتنے برس ہو گئے آپ کی؟ میری شادی کو ماشاءاللہ سے 25 برس گزر چکے. جی 25 برس گزر چکے. اب تو کیلنڈر بھی ختم ہو گئے. نہیں پرانی میں نئے بنوا لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی شادی کو بھی ایک منٹ ایک کام کرتے ہیں, ادھر سے ایسا ہے, ادھر سے, بالکل ادھر سے. اگر آپ کی شادی کو 25 برس گزر چکے ہیں, 25 ایئرز اگر آپ کی شادی کو گزر چکے ہیں, تو میں آپ کو سعید غنی کی یہ باسکٹ دینے جا رہا ہوں آج. ان فیکٹ میں آپ کو سعید غنی کی 2 باسکٹ دینے جا رہا ہوں. دس از واٹ اٹ از. اس میں 4-5-6 ہزار. 7 برس گزر گئے, پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کتنے برس؟ 7 ایئرس. 7 ایئرس. سر آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ ہے, کوئی ایشو نہیں, آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ ہے. لیکن ہم آپ کو یہ دینے جا رہے ہیں سعید غنی کی جو باسکٹ ہے. مجھے کال کیجئے, صرف کال آنے پر, جس کی بھی کال لگ جائے گی. اگر آپ کی شادی کو 25 برس گزر چکے ہیں, 25 برس کا گزرنا ہے, 26واں برس نہیں, 27واں برس نہیں, 23واں برس نہیں, 24واں برس نہیں, 25 برس اگر گزر چکے ہیں, جو پہلی کال مجھے آئے گی 25 برس کی, اس کو ہم یہ دینے جا رہے ہیں. اور آف کورس 50 ٹی شرٹس ہیں. جی ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قوالی سے آغاز کریں گے. اینڈ ایک سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر مسلم بیشنگ ہوتی ہے, کیا اب تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ ہم جب دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, جب ہم US جاتے ہیں یا UK جاتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ملک آزاد ہے, ان کا معاشرہ آزاد ہے. بالکل آزاد ہے, لیکن وہ ہر طرح سے آزاد ہے. وہاں پر آپ کے خلاف بھی بات کی جا سکتی ہے, کہا جا سکتا ہے, کوئی دائرہ نہیں ہے آزادی کا. Let's take a break. We'll be right back. Interesting. آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے ہمیشہ سے جمیلہ کی بیٹی نادیہ بہت پسند ہے. اب میں